والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اہل اسلام، قرآن مقدس بہت خوبصورت کتاب، اللہ تعالیٰ کی وہ خوبصورت کتاب ہے کہ اس سے خوبصورت کلام اللہ تعالیٰ نے زمین پر نازل نہیں فرمایا۔ ہر گھر کی زینت، کتنا ہی گناہگار اور پاپی مسلمان ہو، اس کے گھر میں قرآن مقدس اونچی جگہ پر محفوظ ہو۔ کتنا ہی گناہگار ہو، اس کی کوشش ہوگی کبھی نہ کبھی اللہ کی کتاب کی وہ تلاوت کر ہی لیتا ہو۔ یہ کتاب 24واں پارہ سورۃ زمر، اس میں اللہ نے 2 جماعتوں کا ذکر کیا ہے اور اسی پر بات میری ختم ہو جائے گی۔ 25 منٹ ہمارا دورانیہ ہوتا ہے۔ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا۔ سیق کہتے ہیں ہانکا جائے گا، ہانکے جائیں گے۔ ہانکتے جانوروں کو ہے، انسان کو نہیں۔ یہاں ترجمہ جو کیا گیا ہے، ان لوگوں کو جو کافر ہیں ان کو ہانکا جائے گا، دھکیلا جائے گا الی جہنم، جہنم کی طرف۔ زمرا، گروہ در گروہ، ایک گروہ کو ہانکے، پھر دوسری جماعت، پھر تیسری جماعت۔ اللہ نے جہنم کا ایندھن 2 ہی چیزوں کو بنایا، قودھا الناس والحجارہ، ایک پتھر اور ایک انسان۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما۔ جہنم ایک گھر ہے، باقاعدہ ایک ٹھکانہ ہے جس میں کھانے کو، پینے کو، رہنے کو ہر شے موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پینے کے لیے زخموں کا لہو اور پیپ، کھانے کے لیے تھور کا کڑوا درخت، رہنے کے لیے ویل وادیاں جہنم کی، جہاں بستر بھی، اوپر بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، نیچے بھی آگ ہی کا بستر ہو۔ اس طرف ان انسانوں کو جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کو نہیں مانتے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، جو اس اللہ پر ایمان نہیں لے کر آتے کہ ساری طاقتوں کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، ان لوگوں کو رب کے فرشتے جہنم کی طرف ہانکیں گے۔
وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس جہنم کے پاس، وہ جماعتیں، فتحت ابوابها، سارے دروازے ہی کھول دیے جائیں گے کہ دیر نہ ہو، دیر نہ ہو۔ وقال لهم خزنتها، وہاں پر داروغے موجود ہیں جہنم کے، بڑے سخت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، میں نے جہنم کو دیکھا۔ جہنم کے داروغہ جو تھا نا، مالک اس کا نام تھا، اس نے مجھے دیکھ کر بھی چہرے پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، اس کی پیشانی پر بل ہی پڑے رہے۔ اتنا سخت، کتنا سخت ہے وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 سال تک، 1000 سال تک جہنمی یا حنان یا منان اللہ کو پکارتے رہیں گے، جواب ہی نہیں دیا جائے۔ اب وہ آنے والوں سے مخاطب ہے، جو انسان جا رہے ہیں ان سے مخاطب ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے؟ دیکھو تم جو جہنم کی طرف ہانکے جا رہے ہو، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہاری طرف اللہ نے نبی نہیں بھیجے تم میں سے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے رب کا قرآن تمہیں سناتے۔ انبیاء تو آئے ہیں، رات دن انبیاء کی جماعت اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، علماء کی جماعت دعوت دے رہی ہے، اور قیامت تک یہ جماعت دعوت دیتی رہے گی، اللہ کا قرآن سناتی رہے گی۔ ہمارے محترم قاری ابو سفیان حافظہ اللہ تعالی جمعہ کے دن آپ کو اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی احادیث سناتے نہیں ہیں؟ ہمیں سناتے ہیں۔ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، گویا واعظ کو، خطیب کو، عالم کو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ اب وہ داروغہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے انبیاء نے ڈرایا نہیں کہ مرنا ہے؟ موت آنی ہے، کبھی چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کبھی باپ بوڑھا بے سہارا ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ کشمیر ہائی وے پر کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پورا بند ہے، وہ چلے گئے دنیا سے، موت آ گئی، بلاوا آ گیا۔ وہ موت نمازی، غیر نمازی، چور، ڈاکو، شریف، عالم، امام، متقی، کسی کو نہیں دیکھتی۔ جس کا وقت مقرر ہے اسے اوپر بلا لیا جاتا۔ اب وہ فرشتہ یاد دہانی کرا رہا ہے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ آج کے دن سے ڈرایا نہیں گیا تھا کہ عدالت لگے گی، عدالت لگے گی۔ یہاں گورنمنٹ کی طرف سے نوٹس آ جائے، سمن آ جائیں تو ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے۔ ہم ناغہ کرتے ہیں، پہلے ہی وکیل کا بندوبست، چند افراد کا بندوبست، پیسوں کی تھیلی جیب کے اندر، پولیس والوں سے رابطے کہ کہیں میرے خلاف ہو، ہتھ کڑی نہ لگ جائے۔ بچ جاتے ہیں کچھ لوگ، کچھ اریسٹ ہو جاتے ہیں،
وہ تو عدالت اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ قدم ہی نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ کے سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا، بھاگ نہیں سکے گا، چھپ نہیں سکے گا۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس دن کی ملاقات بڑی خطرناک۔ یہ اللہ کی کتاب کہتی ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ نامہ اعمال جسے ہم کہتے ہیں۔ افسوس کر رہا ہے یہ انسان، اس میں تو میں نے تو یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی کہ فلاں کو میں نے ڈاکہ ڈلوانا ہے، چوری کروانی ہے، قتل کروانا ہے۔ یہ تو میرا ارادہ تھا، میں نے تو اگلے بندے بھیجے، میں تو دنیا میں بچ گیا۔ وہاں تو سب لکھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے مجرم، ہر چیز حاضر ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی سے چھوٹی صغیرہ ولا کبیرہ، بڑے سے بڑا گناہ جو کسی کو نہیں پتہ لگا، حاجی بن کر میں آیا ہوں دنیا سے، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ عدالت لگے گی۔ اہل اسلام بڑا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جو اس عدالت سے پاس ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو پاس فرما۔ اس کی تیاری کیجیے، اس کی تیاری کیجیے۔ جب یقین ہے یہ دنیا سدا نہیں رہنی، گھر دو ہی ہیں، جنت یا جہنم، دو، تیسرا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے، اور جہنم میں عذاب ہی عذاب۔ اب وہ فرشتہ ان بندوں سے مخاطب ہے جو دنیا میں رب کے بندے بن کر نہیں گئے۔ آپ کتنے سارے ماشاءاللہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اس دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں؟ سال ہر سال بیڈ کے اوپر ایڑیاں رگڑتے ہوئے ہم نے انسانوں کو دیکھا ہے، اللہ نہیں بلا رہا۔ وارث آ کر کہتے ہیں خطباء سے، دعا کر دیجئے ابا جی پر آسانی ہو جائے۔ کیوں؟ اب وارث بھی اس کی خدمت کر کے تنگ آ گئے، اب کہتے ہیں اللہ اسے اوپر ہی بلا لے، لیکن رب بلاتا اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں۔ جب مرضی اپنی نہیں، آئے اپنی مرضی سے نہیں، جائیں گے اپنی مرضی سے نہیں، تو یہ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت دنیا کے اندر۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں دنیا آئی اور کہاں ہے؟ اسلام آباد کے سیکٹر قبرستان بھر چکے، نئے قبرستان بن رہے ہیں۔ ہمارے تو وہ جذبات نہ ہوں جو ان کے ہوں گے۔ خیال بھی نہیں تھا کہ میں نے مر جانا ہے۔ یہ پرسوں کی خبر ہے، بہت بڑا جلسہ اور کانفرنس بیگم کوٹ لاہور میں، خطیب قاری عبد المتین اصغر رحمہ اللہ قرآن مقدس کی آیت پڑھی اور کرسی پر ہی گئے۔ آخری الفاظ تھے، آہستگی سے جو ادا ہوئے، لہم مغفرہ۔ انہیں خبر تھی کہ میں تقریر کرنے جاؤں گا اور پھر میری لاش ہی گھر پہنچے گی۔ اہل اسلام وہ ہے ملاقات، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا۔ ڈرایا تھا قالو، وہ جو گروہ در گروہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، بلا کہتے ہیں ہاں ڈرایا تھا، ڈرایا تھا۔
خطیب ہر جمعے ڈراتا تھا، قرآن میرے گھر میں چلتا تھا، ترجمے کی کبھی کبھی میں کلاس لے لیتا تھا، سید آ کر بھی کبھی درس دے دیتا تھا، علاقے کے اندر سے بھی کوئی نہ کوئی خیر کی بات، بھئی تیاری کرو جنازہ ہے کل ہمارا بھی ہوگا، ڈرایا تو تھا۔ اب مان رہے ہیں کہ ڈرایا تو تھا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہو گئی اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات، موت آ گئی اور ہم دنیا ہی کماتے رہے کہ ایک مکان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اسی دوڑ میں ہے نا، اسی دوڑ میں، مجھ سمیت اسی دنیا کے بھاگ دوڑ میں، اور دنیا آگے ہم اس کے پیچھے، ہم اس کے پیچھے۔ ابھی روڈ بلاک ہو گیا تھا، یہ سب بند، ہم شروع سے ہی وہاں بفا چوک پہ اتر گئے کہ نہیں گاڑی نہیں چل سکتی، پیدل آ گئے، لوگ گاڑیاں لے کر واپس جا رہے تھے۔ اللہ، میں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، افراتفری ہوئی، یہی افراتفری قیامت کے دن ہوگی، پیچھے آگ، آگے مخلوق، مخلوق، وہ کہتا ہے میں نکل جاؤں گاڑی لے کر، وہ کہتا ہے پہلے میں نکل جاؤں، اور منزل تک کون پہنچتا؟ اس بات سے ڈرایا گیا۔ انبیاء ڈراتے رہے، علماء ڈراتے رہے اور ڈراتے رہیں گے۔ قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ ایک تو یہ پارٹی، ایک یہ جماعت، اور ایک اور جماعت ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ایک اور جماعت۔ وہاں سیق کا ترجمہ ہانکا نہیں کیا گیا کہ ہانکا جائے گا، نہیں، ہانکے جائیں گے نہیں، لے جایا جائے گا۔ کیوں؟ وہ مسافر جنت کے ہیں، جنہیں ڈنڈے سے لے جایا جائے گا وہ مسافر جہنم کے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم، متقیوں کو ان کے رب کی طرف، چلو بھئی جنت کی طرف، اللہ تم سے ملاقات کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، الی الجنۃ زمرا، ادھر بھی گروہ کے گروہ، سب سے پہلے انبیاء کا گروہ، اس کے بعد صدیقین، سچے لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، زندگی میں جھوٹ نہیں بولا، سبحان اللہ۔ اور ہم کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو گلی سے پار نہیں ہو سکتے، انہوں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ حجاج نے 2 بندوں کو گرفتار کرنا تھا، بڑا ظالم آدمی تھا، 2 بھائی تھے سگے، باغی ہو گئے حجاج کے، حکومت کے، چھاپے مار مار کے تھک گیا، نہیں ملتے، نہیں ملتے۔ اس نے اجلاس بلایا اور کہا کیا کریں، چھوڑوں گا نہیں ان کو۔ ایک آدمی نے کہا اگر تم ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ان کے والد کو بلا، اس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ تجھے بتا دے گا میرے بچے کدھر ہے۔ کمال نہیں ہے؟ دیکھو، سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے۔ میں بھی اپنے آپ سے مخاطب ہوں اپنی اصلاح کے لیے، اور آپ بھی۔ والد کو بلا لیے، اس سے پوچھا تیرے بیٹے کدھر ہیں؟ کہا فلاں مکان کی بیسمنٹ میں بیٹھے ہوئے۔ اس نے پولیس والے بھیجے، وہاں سے پکڑ کے لے آئے، تلوار تیار ہے۔ حجاج نے کہا تجھے خبر تھی کہ تیرے بچے میں قتل کر دوں گا؟ فرمایا خبر ہے کہ تو نے قتل کرنے، کہ تو نے پھر چھپایا کیوں نہیں، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ اس نے کہا میں نے زندگی میں، میرے پیغمبر نے کہہ دیا ہے مسلم جھوٹ نہیں بولتا، میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو نے پوچھا ہے میں نے بتلا دیے۔ حیران رہ گیا حجاج، اتنا سچا آدمی،
جنت میں جانے والا دوسرا گروہ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، ان سچوں لوگوں کا ہو۔ حجاج نے کہا کہ تو نے اتنا سچ بولا ہے کہ اپنے بچوں کی جانوں کی پرواہ نہیں کی، جا میں تیرے دونوں بچوں کو معاف کرتا ہوں۔ سچ کی وجہ سے دونوں بچوں کی جانیں بھی بچ گئی، لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ ممبر پر ہم نہیں معاف کرتے، کھڑے ہو کر جھوٹ بول جاتے ہیں۔ بھائی پھنس جائے، بھائی کے حق میں جھوٹ بول جاتے ہیں کہ جی کیا کریں، مجبوری تھی۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا، یہ جماعتیں چلیں گی جنت کی طرف گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، یہاں بھی وہی آیت ہے، جو ہی یہ پہنچیں گے ساتوں دروازے کھل گئے، باب الریان، باب الصدقہ، باب الجہاد، کھل گئے دروازے سارے جنتی جنت میں۔ اب وہاں پر بھی داروغہ ہے، اس داروغہ نے کہا تھا تمہیں نبی نہیں ملا، قرآن نہیں سنا، حیا نہیں آتی، وہ ڈنڈا اٹھائے کھڑا ہے، اور یہ جنت کا داروغہ کہتا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تم پر سلام، تم سلامتی کے ساتھ، تم پاکیدہ رہے، چلو اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہیں کبھی بھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ جنت میں جنتیوں کو دو حوریں ملیں گی، دو حوریں ملیں گی۔ کچھ اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ دونوں کی دونوں جو سردار ہوں گی وہ دنیا کی عورتیں ہوں گی، اور حور الگ ہوں گی، اتنی خوبصورت ہوں گی، پنڈلی کا گودا باہر سے نظر آئے گا۔ نعمتیں متکئین، تکیہ لگائے ہوئے پلنگوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر سے خیال آیا میں انگور کھاتا تھا، انگور کے موسم میں وہ ٹہنی چل کر اس کے منہ کے قریب آ جائے گی۔ پرندہ اڑ کر گیا کہ میں تو بٹیرے کھاتا تھا، خیال آیا وہ وہیں سے واپس آ گیا، بھون کر تیار ہو کر کہا جتنا حصہ کھانا ہے کھا لیں، باقی اڑ کر وہ واپس چلا گیا۔ اس جنت کے لیے جہاں جنت میں غلمان ہوں گے، خوبصورت بچے، اور آگے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، گھر کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہو سب کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اور جس جنت میں غلمان ہی غلمان، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کی خدمت کے لیے ہوں گے، ہمیں کیا خیال ہے اس جنت کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ اب رب کیا کہتا ہے، ابھی 5 منٹ باقی ہیں۔ دوسرا گروہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا، اب یہ جنتی کہہ رہے ہیں، وہاں دوزخیوں نے کہا کہ ہاں عذاب کے مستحق ہم بن گئے، یہاں جنتی کیا کہتے ہیں، تعریفیں اس رب کی جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کر دکھایا۔ اس نے کہا تھا نمازی بن کر آؤ گے، روزے دار، حاجی، سچے، توحید پرست، قبر پرست نہیں ہوں گے، میں تمہیں جنت دوں گا۔ صدقنا وعدہ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس جنت کا، اس زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہم جہاں چاہیں جس محل میں چاہیں مکان بنا لیں، یہ میرا یہ آپ کا، کمال نہیں ہے؟ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَالِمِينَ، کیا لفظ ہے فَنِعْمَ أَجْرُ کیوں جی عاملین، ہاں اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ کے فرشتے آ گئے ہیں، آخری بات وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تو دیکھے گا فرشتوں کو، اللہ اکبر۔ رب کے فرشتے، حدیث میں آتا ہے جس دن پیدا کیے رب نے بنائے، کچھ فرشتے ایسے ہیں اس دن سے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، پہلا سجدہ ہی ختم نہیں ہو رہا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ حافین من حول العرش، اللہ کے عرش کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔
یسبحون بحمد ربہم، اللہ تو تعریفوں کے لائق ہے، تو حقیقی شہنشاہ ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اس مسجد کے نمازیوں کو معاف کر دے، ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے، ان پر رب اور رب کے فرشتوں کا سلام ہو جائے، یہ کل اس حال میں رب سے ملیں، اپنے مالک سے ملاقات کریں کہ جنت کے محلات اور حور عین کے اللہ تو انہیں مالک بنا دے، یہ دنیا سے اس حال میں جائیں کہ پاک اور صاف ہوں، اور تو انہیں کہہ دے کوئی سوال نہیں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جنت کا مالک بنا دے۔ یہ تسبیح کر رہے ہیں کہ یسبحون بحمد ربہم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین، فیصلہ کر دیا گیا ہے اور اللہ کی تعریفیں کہا گیا ہے، تعریفوں کے لائق صرف کون ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔